کسی آدمی کے جہنمی ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ حق کے سامنے نہ دبے اور طاقت کے سامنے دب جائے، شرافت اور معقولیت اس کو متاثر نہ کر سکے، مگر جب ڈنڈے کا خطرہ ہو تو فوراً اپنا سر جھکا دے۔ اللہ آخرت میں اپنی ذات کمال کے ساتھ ظاہر ہوگا، مگر دنیا میں وہ دلیل کے روپ میں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ دنیا میں جب ایک شخص سچی دلیل کے آگے جھکتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں جنت کے باغات ہیں۔ اس کے برعکس جب ایک شخص سچی دلیل کے آگے نہیں جھکتا تو وہ دراصل اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو باغی اور سرکش قرار دے کر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کمزور آدمی کی زبان سے سچی بات سن کر جب ایک شخص اس کو نہیں مانتا تو مطمئن رہتا ہے کہ میرا اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کسی کمزور کی بات کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کی بات کا انکار کیا۔ یہ خود اللہ کو نظر انداز کرنا ہے، اور جو شخص اللہ کو نظر انداز کر دے اس کو ساری کائنات نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اسے زمین اور آسمان کے اندر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب الفاظ والے بے الفاظ ہو جائیں گے، جب ٹھکانہ رکھنے والے بالکل بے ٹھکانہ نظر آئیں گے، جب مضبوط سہارے والے لوگ اپنا ایک تنکا بھی نہ پائیں گے جس کے سہارے وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے۔ آدمی دوسروں کو دکھ پہنچا کر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے اور دور کے لوگوں میں خوش نام ہونے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بے انصافی کر کے باہر کی دنیا میں انصاف کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کی خبر نہیں، مگر وہ دوسروں کی غلطیاں جاننے کا ماہر بنا ہوا ہے۔ مگر اللہ کا انعام، اللہ کا دیا ہوا ٹھکانہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے متعلقین کے حقوق ادا کریں، جو اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے بچائیں، جو اپنے اہل معاملہ کے ساتھ انصاف کریں، جو خود پسندی کے بجائے اللہ پسندی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں، جو لوگوں سے حق اور عدل کی بنیاد پر معاملہ کریں، نہ کہ اکڑ اور خود غرضی کی بنیاد پر، جو حق کے آگے جھک جائے چاہے وہ ان کے خلاف ہو، جو اپنی انا کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کی دنیا میں بے انا بن کر رہنے پر راضی ہو جائے۔ لوگ جہنمی انگاروں میں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت پھولوں سے کھیل رہے ہیں، وہ دوزخ کے راستوں پہ دوڑ رہے ہیں اور خوش ہے کہ بہت جلد وہ جنت کے باغوں میں پہنچنے والے ہیں۔ افسوس وہ قافلہ جس کے پاس جھوٹی خوش فہمیوں کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ افسوس وہ لوگ جو اللہ کی دنیا میں اپنے لیے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ایسے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ تو آخرت میں بے ٹھکانہ ہو جائیں گے۔